اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے، لیکن قرآن میں صرف 25 کے نام بیان کیے گئے ہیں، اور ہم ان پیغمبروں کے بارے میں قرآن، حدیث اور پہلی آسمانی کتابوں جیسے تورات اور انجیل سے کچھ بنیادی معلومات۔ ویڈیو میں ہم ایک مختصر مگر نہایت معلوماتی سفر کریں گے، جس میں جانیں گے کہ قرآن میں مذکور یہ 25 پیغمبر کون تھے، کہاں بھیجے گئے، اور آج دنیا کے نقشے پر ان کے مقامات کہاں موجود ہیں۔ یہ سب پیغمبر انسان تھے، بالکل ہماری طرح۔ ان کے بھی گھر والے تھے، خواہشات تھیں، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے مشن کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام قرآن میں محفوظ کر دیے، اور ان سب پر سلامتی ہو۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ اللہ کے حکم سے انہیں مختلف اقسام کی مٹی سے بنایا گیا۔ فرشتوں نے حکم الہی سے اس مٹی کو گوندھا اور ایک مخصوص شکل دی۔ 40 سال تک وہ مٹی پڑی رہی، پھر سوکھ کر سخت ہو گئی، اور محرم کی 10 تاریخ جمعہ کے دن اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور انہیں تمام چیزوں کا علم سکھایا۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر کیا، انکار کیا، اور مردود ہو کر جنت سے نکال دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کی شادی حوا علیہ السلام سے ہوئی، جو جنت میں پیدا کی گئی تھی۔ دونوں کچھ عرصہ وہاں رہے، مگر منع کیے گئے درخت سے کھانے کی وجہ سے زمین پر بھیج دیے گئے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور سچی توبہ کی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ آدم اور حوا علیہ السلام کچھ عرصہ جدا رہے، پھر دونوں میدان عرفات میں ملے۔ دونوں نے مل کر بیت اللہ تعمیر کیا۔ آدم علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ انہیں ایک مختصر صحیفہ دیا گیا جو 10 صفحات پر مشتمل تھا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو ایمان، عبادت اور علم کی تعلیم دی۔ اس زمانے کے لوگ شہروں میں رہتے تھے اور مختلف ہنر جانتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل مشہور ہیں۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا، جو انسانیت کا پہلا قتل تھا، اور انسانوں کی نسل انہی دونوں بیٹوں کی اولاد سے آگے بڑھی۔ بعض روایات کے مطابق آدم علیہ السلام تقریباً 960 سال تک زندہ رہے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی اولاد دین حق پر قائم رہی، مگر وقت کے ساتھ کچھ لوگ گمراہ ہو گئے اور یوں نئے انبیاء بھیجے گئے تاکہ انسانوں کو سیدھی راہ دکھائیں۔ آدم علیہ السلام کی قبر کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بعض اسے بیت المقدس کے قریب بتاتے ہیں، کچھ روایات اسے منا یا عرفات کے علاقے میں بتاتی ہیں۔ احادیث میں ان کے قد کا ذکر بھی آتا ہے، جو 30 سے 40 میٹر تک بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام قرآن میں ذکر ہونے والے جلیل القدر نبی ہیں۔ روایات کے مطابق ان کے کئی خاص اوصاف تھے۔ وہ آدم علیہ السلام کی 5ویں نسل میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 30 چھوٹے صحیفے عطا کیے اور بے شمار علوم سکھائے۔ ان سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال یا پتے پہنتے تھے، مگر ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو کپڑے سینا سکھایا، شہر بسانا سکھایا اور معاشرت کا نظام ترتیب دیا۔ وہ بہتر زبانیں جانتے تھے اور ہر قوم کو اس کی اپنی زبان میں دین حق سکھاتے تھے۔ ادریس علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا، علم پھیلایا اور ستاروں کی چال اور آسمان کی حرکتوں کا مطالعہ کیا۔ اسی لیے انہیں علم و فن کا نبی کہا جاتا ہے۔ وہ بابل سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے اور وہاں طویل عرصہ اللہ کا دین سکھاتے رہے۔ سورہ الانبیاء میں انہیں صابر، صدیق اور نیک نبی کہا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھایا۔ بہت سے علماء کے مطابق وہ بغیر موت کے آسمان پر اٹھائے گئے، اور کئی روایات میں انہیں چوتھے آسمان پر مقیم بتایا گیا ہے۔ اب آتے ہیں نوح علیہ السلام کی طرف۔ نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے بعد مبعوث کیے گئے۔ اسلامی مورخین کے مطابق انہیں عراق کے موصل علاقے کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ ان کی قوم میسوپوٹیما کے لوگ تھے جو بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہاں ظلم، بے حیائی اور نافرمانی عام تھی۔ نوح علیہ السلام کو تقریباً 50 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، لیکن چند ہزار سے بھی کم لوگ ایمان لائے۔ زیادہ تر لوگوں نے انکار کیا، مذاق اڑایا اور تکلیفیں دی۔ جب نوح علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا تو انہوں نے بارش اور سیلاب کے عظیم عذاب کی خبر دی۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک بہت بڑا جہاز تیار کیا۔ اس میں مومنین کے ساتھ ہر جانور کا ایک نر اور ایک مادہ سوار کیا۔ پھر طوفان نوح آیا، آسمان سے موسلا دھار بارش نازل ہوئی، زمین کے چشمے پھوٹ پڑے اور ساری بستی ڈوب گئی۔ طوفان 6 ماہ تک جاری رہا۔ آخر میں وہ جہاز کوہ جودی پر ٹھہر گیا۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا عذاب سے بچنے کے لیے جہاز پر نہ چڑھا اور کافروں کے ساتھ ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافث آگے چل کر دنیا کی بڑی قوموں کے جد بنے۔ تاریخ اسلام کے مطابق سام کی نسل میں عرب، بنی اسرائیل اور فارسی اقوام آئے۔ حام کی نسل سے افریقی، مصری اور حبشی اقوام پیدا ہوئیں، جبکہ یافث کی نسل سے ترک، یونانی، روسی، منگول، چینی، ہندی اور یورپی اقوام وجود میں آئے۔ یہ سب باتیں ابن کثیر، طبری اور ابن خلدون جیسے مورخین کے کاموں میں محفوظ ہیں۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ وہ تقریباً 1000 سال تک زندہ رہے۔
قرآن میں ان کا بار بار ذکر آتا ہے اور انہیں اللہ کا شکر گزار بندہ قرار دیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں ہود علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے تھے۔ انہیں قوم عاد کی طرف بھیجا گیا جو یمن 3 کے احقاف علاقے میں رہتی تھی۔ عاد کے لوگ تجارت کرتے تھے، وقت کے ساتھ بہت طاقتور ہو گئے، اونچی عمارتیں اور مضبوط محلات بنائے، لیکن غرور میں ڈوب کر گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کی، کمزوروں پر ظلم کرتے، تکبر میں ڈوبے رہتے اور تجارت میں دھوکہ دیتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ پر ایمان لانے اور تکبر چھوڑنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کیا۔ اللہ نے پہلے قحط کے ذریعے انہیں خبردار کیا، پھر ایک نہایت گرم، تیز اور مسلسل چلنے والی آندھی بھیجی جس نے پوری قوم کو برباد کر دیا۔ صرف ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے چند لوگ بچ گئے۔ بعد میں وہ مکہ میں آ کر بسے اور وہیں وفات پائیں۔ اب آتے ہیں صالح علیہ السلام کی طرف۔ صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف مبعوث کیے گئے۔ یہ قوم بت پرست تھی، ٹیکنالوجی اور تعمیرات میں بہت ماہر تھی، پہاڑوں کو تراش کر گھروں اور محلات کی شکل دیتی تھی۔ ان کا علاقہ آج کے سعودی عرب کے مدائن صالح کے نام سے معروف ہے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، مگر انہوں نے ضد کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو اس چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ کے حکم سے ایک بڑی اونٹنی پہاڑ سے زندہ نکل آئی۔ یہ اللہ کی عظیم نشانی تھی۔ اس کا دودھ اتنا زیادہ تھا کہ پوری قوم کے لیے کافی ہوتا تھا، مگر سرداروں کو ڈر تھا کہ اس معجزے کی وجہ سے صالح علیہ السلام کی بات مانی جائے گی اور ان کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے سازش کر کے رات کے وقت اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں بلکہ اللہ کی نشانی کی توہین تھی۔ پھر انہیں 3 دن کی مہلت ملی۔ تیسرے دن ایک زبردست چیخ اور زلزلہ آیا اور پوری سمود قوم ہلاک ہو گئی۔ صرف صالح علیہ السلام اور چند مومنین بچ گئے۔ قوم سمود کی تباہی قرآن میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 5 اول العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ انہیں بابل کی کلدانی قوم کی طرف بھیجا گیا جو شدید بت پرست تھی۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ ایک بار جب قوم میلہ منانے گئی تو وہ بت خانہ میں داخل ہوئے اور تمام بت توڑ دیے، صرف سب سے بڑے بت کو سالم چھوڑ کر اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ جب قوم واپس آئی تو پوچھا یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے حکمت سے جواب دیا کہ شاید بڑے بت نے کیا ہو، اگر یہ بول سکتے ہوں تو پوچھ لو۔ وہ دلیل کے مقابلے میں خاموش ہو گئے، مگر پھر بھی غصے میں آ کر ایک بہت بڑی آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور سارہ علیہ السلام کے ساتھ پہلے مصر پھر فلسطین پہنچے۔ مصر میں انہیں ہاجرہ علیہ السلام ملی جن سے انہوں نے نکاح کیا۔ بہت سال بعد ہاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور سارہ علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام سے عرب اقوام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی، جبکہ اسحاق علیہ السلام سے یہودی اور بنی اسرائیل کے انبیاء آئے۔ یعنی حقیقت میں عرب اور یہودی دونوں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے باعث آپس میں بھائی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبہ تعمیر کیا، حج کے مناسک سکھائے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کے لیے لے گئے، لیکن اللہ نے ان کی قربانی قبول نہ کی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے سے روک دیا۔ السلام کو قربان کر رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان اللہ کا حکم پورا کیجیے، میں صبر کروں گا۔ جب چھری گلے پر چلنے لگی تو اللہ نے روک دیا اور ایک جانور بھیجا۔ ہم آج عید الاضحیٰ اسی سنت کی یاد میں مناتے ہیں۔ اب آتے ہیں لوط علیہ السلام کی طرف۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ وہ بابل سے شام کی طرف ہجرت کے بعد قوم سدوم کی طرف مبعوث کیے گئے۔ یہ علاقہ آج کے اردن اور بحیرہ مردار کے آس پاس ہے۔ یہ واقعہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے چند صدیوں بعد تقریباً 2000 قبل مسیح میں پیش آیا۔ لوط علیہ السلام نے معجزات دکھائے، صاف آسمان کے باوجود بارش برسائی، پتھر سے پانی نکالا، مگر ان کی قوم بدترین بت پرستی اور بدفعلی میں مبتلا تھی۔ یہ دنیا میں پہلی قوم تھی جس نے کھلم کھلا اور زبردستی مردوں کے ساتھ بدفعلی کی۔ وہ خوبصورت نوجوانوں کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، تم مردوں کے پاس جاتے ہو، راستے روکتے ہو اور اپنی مجلسوں میں فحاشی کرتے ہو۔ لوط علیہ السلام نے انہیں دعوت دی مگر انہوں نے انکار کیا، دھمکیاں دیں اور شہر سے نکالنے کی بات کی۔ ایک دن 3 خوبصورت مہمان آئے جو دراصل فرشتے تھے۔ قوم ان پر حملہ کرنے آئی۔ فرشتوں نے کہا، راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ۔ فجر کے وقت شہر الٹ دیا گیا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اسلام میں بدفعلی کی سزا انہی واقعات سے عبرت کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ ہاں، اب بات کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی۔
اسماعیل علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی اور ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام تھی۔ بچپن میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیں۔ پانی نہ تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں، دعا کرتی رہیں، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا جو آج تک جاری ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خواب کی بات کی۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، اللہ کا حکم پورا کیجیے، میں صبر کروں گا۔ جب چھری چلنے لگی تو اللہ نے ایک میڈھا بھیجا اور فرمایا، ہم نے اس عظیم قربانی کا بدلہ عطا کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پوری زندگی صبر، اطاعت اور ایمان کا نمونہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان دے۔ اب آتے ہیں اسحاق علیہ السلام کی طرف۔ علیہ السلام نہایت نیک، بردبار اور اللہ کے مطیع تھے۔ ان کی نسل سے بہت سے انبیاء آئے، جن میں یعقوب اور یوسف علیہ السلام نمایاں ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ جب وقت آئے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے بزرگ نبی تھے۔ وہ بہت صابر اور اللہ پر توکل کرنے والے تھے۔ ان کے بیٹوں میں یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب تھے۔ بھائیوں نے حسد میں آ کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا۔ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا اور لکھا کہ وہ مستقبل میں بڑے مقام پر پہنچیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، مگر امید نہیں چھوڑی۔ آخر کار جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو سارا خاندان وہاں پہنچا۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی اور وہ اپنے بیٹے سے مل کر خوشی سے بھر گئے۔ اب آتے ہیں یوسف علیہ السلام کی زندگی کی طرف۔ یوسف علیہ السلام کو خواب میں سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کرتے نظر آئے۔ یہ نبوت کی نشانی تھی۔ بھائیوں نے حسد میں پہلے کنویں میں پھینکا اور پھر مصر میں غلام بنا کر بیچ دیا۔ وہاں وہ عزیز مصر کے گھر رہے۔ عزیز کی بیوی نے برا ارادہ کیا، مگر یوسف علیہ السلام نے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے انکار کیا اور قید کا انتخاب کیا۔ جیل میں انہوں نے 2 قیدیوں کے خواب کی تعبیر بتائی۔ بیکشا نے خواب دیکھا جسے صرف یوسف علیہ السلام نے صحیح سمجھایا کہ 7 سال خوشحالی اور 7 سال قحط آئے گا۔ یوسف علیہ السلام خزانے کے نگران بنے۔ جب قحط آیا تو ان کے بھائی غلہ لینے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا مگر ظاہر نہ کیا۔ آخر میں حقیقت بتائی اور سب کو مصر لے آئے۔ ان کے والدین نے بھی آ کر انہیں سجدہ تعظیمی کیا جو اس وقت جائز تھا۔ یوں ان کا خواب پورا ہوا۔ اب ذکر کرتے ہیں شعیب علیہ السلام کا۔ شعیب علیہ السلام کو مدین کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ یہ لوگ تجارت کرتے تھے مگر ناپ تول میں کمی، دھوکے اور ظلم ان کی عادت بن چکی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں انصاف، سچائی اور ایمانداری کی دعوت دی، مگر انہوں نے مذاق اڑایا۔ کہا کہ شعیب، ہم اپنی تجارت اپنے طریقے سے کریں گے۔ آخر کار اللہ کا عذاب آیا۔ ایک خوفناک چیخ اور زلزلہ نے پوری بستی کو تباہ کر دیا، صرف ایمان والے بچے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ تجارت میں دیانت نہ ہو تو انجام بربادی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایوب علیہ السلام کی۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے نہایت صابر نبی تھے۔ وہ مالدار، عزت والے اور بڑی اولاد کے مالک تھے۔ شیطان نے اجازت مانگی کہ انہیں آزمائے۔ اللہ نے اجازت دی تو ایک کے بعد ایک مصیبت آئی۔ مال چلا گیا، جانور مر گئے، اولاد دنیا سے چلی گئی، پھر جسم پر ناسور بن گئے، دوست اور رشتہ دار بھی دور ہو گئے۔ مگر ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑا، نہ کوئی شکایت کی، نہ ناشکری کی۔ بالآخر اللہ نے ان پر رحم فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی اور فرمایا، اپنے پاؤں زمین پر مارو۔ ایک ٹھنڈا چشمہ نکال آیا۔ جب ایوب علیہ السلام نے اس سے غسل کیا تو بیماری غائب ہو گئی اور جسم دوبارہ تازہ اور صحت مند ہو گیا۔ اللہ نے ان کی دولت، گھر اور خاندان بھی واپس عطا کیا، بلکہ پہلے سے کئی گنا زیادہ دیا۔ یہ واقعہ صبر کا سب سے بڑا درس ہے کہ مصیبت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھو، شکایت نہ کرو اور یقین رکھو کہ دعا ہر تکلیف کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ایوب علیہ السلام جیسا کامل صبر عطا فرمائے۔ حضرت ذوالفقار علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی یا بہت بڑے نیک انسان تھے۔ علماء میں اختلاف ہے، مگر قرآن میں ان کا ذکر 2 مقامات پر آیا ہے اور انہیں صابر اور صالح بندوں میں شمار کیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ان کے قبیلے میں ایک نہایت نیک شخص تھا جو روزانہ 100 لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اللہ نے حضرت ذوالفقار علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اس کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ انہوں نے قسم کھائی کہ میں روز 100 لوگوں کی مدد کروں گا اور کبھی غصہ نہیں کروں گا۔ ایک دن شیطان نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے ایک جھوٹا مقدمہ لایا اور مسلسل رکاوٹیں ڈال کر انہیں تنگ کرتا رہا۔ اتنی دیر بعد حضرت ذوالفقار علیہ السلام کا صبر جواب دے گیا اور انہوں نے غصے میں قسم کھائی کہ صبح اس شخص کو سزا دوں گا۔ رات کے وقت ایک فرشتہ آیا اور انہیں سمجھایا کہ آپ نے اپنی قسم توڑ دی ہے۔ حضرت ذوالفقار علیہ السلام فوراً نادم ہوئے، توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔
अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उन्हें नबूवत अता फरमाई। उनका नाम जुल्कफुल इसलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी उठाई और उसे पूरा किया। ये वाकया सिखाता है कि जिम्मेदारी और कसम बहुत बड़ी अमानत है और गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सब्र ही कामयाबी की कुंजी है। अल्लाह हमें अपनी ज़बान और गुस्से को काबू में रखने की तौफीक दे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी थे जिन्हें नेनवे के लोगों की तरफ भेजा गया, जो आज के इराक के एजुके के करीब आबाद थे। उनकी कौम गुनाहों में डूबी हुई थी। शिर्क, जुल्म और नाफरमानी आम थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया कि अल्लाह की तौहीद कबूल करो, गुनाहों से तौबा करो, वरना अजाब आएगा। मगर कौम ने मजाक उड़ाया, तकजीब की और हट धर्मी दिखाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को शदीद रंज हुआ और उन्होंने कौम छोड़ दी। वो एक कश्ती पर सवार हुए, मगर तूफान आ गया और कुरान के बयान के मुताबिक कुरान निकाला गया। तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बगैर निकल आए थे। उन्होंने खुद को समंदर में डालने की इजाजत दी। फिर एक अजीम मछली ने उन्हें अल्लाह के हुक्म से निगल लिया। मछली के पेट में अंधेरा, समंदर की गहराई और चारों तरफ खामोशी थी। वहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो लाजवाल दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। मछली ने उन्हें साहिल पर अगल दिया। अल्लाह ने उन्हें फिर तंदुरुस्ती दी और दोबारा अपनी कौम की तरफ भेजा। इस बार नेनवे वालों ने हकीकत देखकर सच्ची तौबा की और अल्लाह ने अजाब डाल दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए तो पूरी कौम ईमान ला चुकी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे ज्यादा जिक्र होने वाले नबी हैं। आप बनी इसराइल के रहनुमा और कलीमुल्लाह थे क्योंकि अल्लाह ने आपसे बराह रास्त कलाम फरमाया। आप फिरौन के दौर में पैदा हुए जब फिरौन ने हुक्म दिया था कि बनी इसराइल के हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। इसी खौफ से आपकी वालदा ने आपको एक टोकरी में रखकर दरियाए नील में छोड़ दिया। फिरौन की बीवी आसिया ने आपको उठाया और अपनी औलाद की तरह पाला। जवानी में एक वाकया हुआ कि गलती से एक मिस्री शख्स आपके हाथों मर गया। आपने फौरन शहर छोड़ा और मदीन की तरफ हिजरत की। वहां निकाह किया और कई साल रहे। एक दिन आपने तौर पहाड़ की तरफ रोशनी देखी और वहां अल्लाह ने आपसे कलाम फरमाया कि मैं अल्लाह हूँ और मैंने तुम्हें अपना नबी मुंतखब किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र वापस आए और अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन को दावत दी कि बनी इसराइल को आज़ाद करो। लेकिन फिरौन ने तकब्बुर किया और इनकार कर दिया। अल्लाह ने 9 मोजज़े भेजे। मूसा अलैहिस्सलाम का असा अजदा बन गया, हाथ रोशन हो जाता। तूफान, टिड्डियों, खून और कहत जैसे अजाब आए, मगर फिरौन ना माना। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल रातों रात निकल जाएं। फिरौन लश्कर के साथ पीछे आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से दरिया पर असा मारा तो वो 2 हिस्सों में बट गया। बनी इसराइल गुजर गए मगर फिरौन और उसका लश्कर पानी में डूब गया। तौर पहाड़ पर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई। 40 दिन की गैर मौजूदगी में कौम ने सामरी के बहकाने पर सोने का बछड़ा बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो सख्त नाराज हुए, मगर फिर अल्लाह से कौम की माफ़ी की दुआ की और अल्लाह ने रहम फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मोजज़ात, सब्र, क़यादत और अल्लाह से क़ुर्ब का रोशन नमूना है। अल्लाह हमें इन जैसा मजबूत ईमान अता फरमाए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक नबी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। वो बनी इसराइल के मुअज़्ज़ज़ घराने से थे और निहायत फसीह, नर्म दिल और बेहतरीन गुफ्तगू करने वाले थे। जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने दुआ कबूल की और हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बना दिया। दोनों भाई मिलकर फिरौन के दरबार में हक की दावत लेकर पहुंचे। हारून अलैहिस्सलाम ने निहायत हिकमत से बात की, मगर फिरौन ने तकब्बुर किया। मोजज़ात के तमाम मराहिल में हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहे। असा, रोशन हाथ, अजाब और बनी इसराइल की रहनुमाई, हर मकाम पर दोनों इकट्ठे थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन तौर पहाड़ पर गए तो हारून अलैहिस्सलाम को कौम का निगहबान बनाया। उस दौरान कौम ने सामरी के बहकाने से बिछड़े की इबादत शुरू कर दी। हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत रोका, डराया कि ये गुनाह है, मगर वो अकेले थे और कौम के शर से डर कर सख्ती नहीं कर सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पर बहुत गुस्सा हुए, मगर अल्लाह ने बता दिया कि हारून अलैहिस्सलाम ने पूरी कोशिश की थी। फिर दोनों ने दुआ की और अल्लाह ने कौम को माफ़ फरमाया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम एक वफादार भाई, बेहतरीन वज़ीर और निहायत नर्म दिल नबी थे। उनकी ज़िंदगी सिखाती है कि मदद करो, सब्र से समझो और अकेले भी हक के लिए खड़े रहो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी और बादशाह थे। वह बनी इसराइल के बुजुर्ग और निहायत खूबसूरत आवाज़ वाले थे।
जवानी में वो चरवाहे थे। एक दिन जालूत नामी जंगजू ने बनी इसराइल पर हमला किया। सब खौफजदा थे, मगर दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक छोटा सा पत्थर लिया, गोभन में रखा और मारा तो जालूत जमीन पर गिर पड़ा। अल्लाह ने उन्हें फतह दी और बादशाहत अता फरमाई। उनके दौर में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम हुआ। रोज 100 नफिल पढ़ते, आधा दिन इबादत और आधा दिन सल्तनत के उमूर चलाते। अल्लाह ने उन पर ज़बूर नाजिल फरमाई, जो अल्लाह की आसमानी किताबों में से एक है। उनकी ज़िंदगी अदल, इबादत, तौबा और खूबसूरत तिलावत का रोशन नमूना है। उनकी नस्ल से कई अंबिया पैदा हुए। अल्लाह हमें दाऊद अलैहिस्सलाम जैसा आदिल और तौबा गुजार दिल अता फरमाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी और बादशाह और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। बचपन ही से अल्लाह ने उन्हें हिकमत, दानिश और वसी बादशाहत अता फरमा दी थी। एक मर्तबा 2 औरतें बच्चे के झगड़े के साथ आईं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बच्चे को तलवार से 2 हिस्सों में कर दिया जाए। असल माँ फौरन चीख उठी कि बच्चा दूसरी को दे दो, मगर उसे नुकसान न पहुंचे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसी से पहचान लिया और बच्चा उसे दे दिया। ये उनकी हिकमत का पहला बड़ा सबूत था। अल्लाह ने उन्हें बेशुमार मोजज़ात दिए। हवा उनके ताबे थी, जिन्नात और जानवर उनकी फौज में शामिल थे, परिंदों की ज़बान समझते थे। एक बार सबा की मलका बिल्कीस ने उन्हें खत भेजा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन से उसका तख्त पलक झपकते में मंगवा लिया और बिल्कीस ईमान ले आई। उनकी बादशाही अमन, अदल, शुक्र और इबादत से भरी हुई थी। रोज हजारों रकात नमाज पढ़ते, लोगों के मसाइल हल करते और उन्होंने मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी। आखिर उम्र में इबादत करते हुए वफात पाई। लकड़ी पर टेक लगाकर खड़े थे। जिन काम करते रहे, जब लकड़ी दीमक से खा गई तो आप गिर गए और तब सबको हकीकत मालूम हुई। उनकी जिंदगी सिखाती है कि सल्तनत अल्लाह की अता है, उसे अदल से चलाओ, शुक्र करो और इबादत कभी न छोड़ो। अल्लाह हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा अदल और शुक्रगुजार दिल अता फरमाए। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक नबी थे। वो बनी इसराइल के ज़माने में लबनान के करीब भेजे गए। लोग बुत परस्ती में डूबे हुए थे और ख़ास तौर पर बाल नाम के बुत की पूजा करते थे। उन्होंने सख्त पैगाम दिया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, बुतों को छोड़ दो वरना सख्त अजाब आएगा। लोगों ने मजाक उड़ाया। बादशाह अहब और उसकी बीवी इजाबिल ने उन्हें कत्ल की धमकी दी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने मोजज़ा दिखाया, बाल के पुजारियों से मुकाबला किया। दोनों ने कुर्बानी रखी। पुजारियों ने बाल से आग मांगी मगर कुछ न हुआ। इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो आसमान से आग उतरी और कुर्बानी जल गई। लोग हैरान रह गए और बहुत से ईमान ले आए, लेकिन बादशाह फिर शिर्क में पड़ गया। अल्लाह ने सख्त कहत भेजा। 3 साल तक बारिश न हुई और लोग भूख से तड़पने लगे। आखिरकार इलियास अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो बारिश बरसने लगी और जमीन हरी हो गई। फिर अल्लाह ने उन्हें इज्जत के साथ उठा लिया। आग के रथ पर सवार होकर आसमान की तरफ ले जाया गया। ये वाक़ा सिखाता है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और अल्लाह के नबियों की दुआ में अजीब तासीर होती है। अल्लाह हमें शिर्क से बचाए। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक नबी और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के जानशीन थे। जब इलियास अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए तो इलियास अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के रहनुमा बने। वो इल्म वाले, साबिर और मोजज़ात के मालिक थे। लोग फिर शिर्क में डूबने लगे तो उन्होंने तौहीद का पैगाम दिया कि बुत छोड़ दो और सिर्फ अल्लाह को पुकारो। एक बार एक गरीब औरत का बेटा मर गया। वो रोती हुई इलियास अलैहिस्सलाम के पास आई। उन्होंने दुआ की और अल्लाह ने मुर्दा बे बच्चे को जिंदा कर दिया। लोग हैरान रह गए और ईमान ले आए। दूसरा मोजज़ा ये कि एक नदी का पानी जहरीला था जो पीता मर जाता। इलियास अलैहिस्सलाम ने उसमें नमक डाला और दुआ की। पानी मीठा और साफ हो गया। लोग खुश होकर पीने लगे। तीसरा मोजज़ा ये कि एक बादशाह ने उन्हें कैद करने की कोशिश की। इलियास अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो बादशाह के हाथ सख्त हो गए। जब बादशाह ने तौबा की तो इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से हाथ फिर ठीक हो गए। उनकी जिंदगी सिखाती है कि नबी का वारिस बनना भी अल्लाह की बड़ी बरकत है। दुआ से मौत वापस आती है और जहर मीठा हो जाता है। अल्लाह हमें इलियास अलैहिस्सलाम जैसा इल्म और दुआ की ताकत अता फरमाए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक बुजुर्ग नबी और बनी इसराइल के इमाम थे। उनकी अहलिया बांझ थीं और दोनों बहुत बूढ़े हो चुके थे। लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा, तू ही सुनने वाला है। एक दिन वो मेहराब में नमाज पढ़ रहे थे कि फरिश्ता आया और खुशखबरी दी कि अल्लाह तुम्हें बेटा अता करेगा और उसका नाम याहिया होगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान हो गए कि मेरी बीवी तो बांझ है और मैं बूढ़ा हूँ, ये कैसे होगा? फरिश्ते ने फरमाया, अल्लाह के लिए सब कुछ आसान है। फिर 3 दिन तक वो बोल नहीं सके, सिर्फ इशारों से बात करते रहे।
کچھ دیر بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ چھوٹی عمر سے ہی علم، حلم، اللہ کا خوف اور پاکیزگی والے نبی بنے۔ بنی اسرائیل میں گناہ بڑھ گئے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے لوگوں کو روکا اور گمراہی چھوڑنے کو کہا تو ظالم لوگوں نے انہیں آری سے چیر کر شہید کر دیا، مگر ان کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ اللہ نے بوڑھے والدین کو نیک نبی عطا فرمایا۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ عمر یا بانجھ پن اللہ کے لیے رکاوٹ نہیں۔ دل سے دعا ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، اور نیک اولاد سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پاک نبی اور حضرت زکریا علیہ السلام کے سچے وارث تھے۔ وہ بوڑھے باپ اور بانجھ ماں سے پیدا ہونا خود ایک بڑا معجزہ تھا، اور ان کا نام بھی اللہ نے خود رکھا، یحییٰ یعنی زندہ رہنے والا۔ وہ بچپن سے ہی عبادت گزار، نرم دل، پاک دامن اور خوف خدا رکھنے والے تھے۔ وہ سادہ لباس پہنتے تھے، کم کھاتے، کم سوتے، زیادہ عبادت کرتے، اور لوگوں کو توحید، سچائی اور گناہوں سے بچنے کی تعلیم دیتے۔ اللہ نے انہیں حکمت، بصیرت، علم اور پاکیزگی عطا کی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری دیتے تھے۔ جب ظالم بادشاہ ہیرود نے اپنے بھائی کی بیوی سے ناجائز شادی کی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بے خوف ہو کر کہا، یہ گناہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ بادشاہ ناراض ہوا۔ عورت نے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور حکم دیا کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر لایا جائے۔ وہ سونے کی تھالی میں شہید کر دیے گئے، مگر ان کا مبارک سر بھی زبان حق سے کہتا رہا کہ یہ ظلم ہے۔ اللہ نے ان کی روح کو بلند مقام عطا فرمایا۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ حق بولنے کے لیے جان بھی دینی پڑے تو ڈرنا نہیں چاہیے۔ پاکیزگی، سادگی اور سچائی ہی اصل دولت ہے۔ اللہ ہمیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی جرأت اور ثابت قدمی دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر تھے۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن، عبادت گزار اور اللہ کی چنی ہوئی بندی تھیں۔ اللہ نے انہیں باپ کے بغیر بیٹا عطا کیا۔ کن فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ وہ گود ہی میں بولے اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اللہ نے انہیں بے شمار معجزے عطا کیے۔ وہ مٹی کا پرندہ بناتے اور اللہ کے حکم سے اسے زندہ کر دیتے تھے۔ پیدائشی اندھوں کو بینائی دیتے، کوڑیوں کو شفا دیتے، بیماروں کو ٹھیک کرتے، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ وہ بنی اسرائیل کو توحید، محبت، نرمی، سچائی اور عدل کی تعلیم دیتے تھے۔ کہتے تھے صرف اللہ کی عبادت کرو، گناہ چھوڑو، غریبوں، یتیموں اور کمزوروں کی مدد کرو۔ یہودی علماء نے حسد کے باعث بادشاہ کے سامنے جھوٹے الزام لگا دیے۔ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور دشمنوں کے لیے ایک شخص کو ان جیسا بنا دیا گیا، اسی کو سولی پر لٹکایا گیا۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ وہ قیامت سے پہلے دوبارہ آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، ظلم ختم کریں گے اور عدل قائم کریں گے، پھر دنیا میں ان کی وفات ہوگی۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت بے مثال ہے، معجزے اسی کے اختیار میں ہیں۔ ونا کے راستے پر ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں عزت دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نام زبان پر آتا ہے تو دل میں ایک ٹھنڈی روشنی اترتی ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، روح کانپ اٹھتی ہے، جیسے مکہ کی غار حرا میں وہ پہلا لمحہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے جب پہلی وحی اتری تھی اور پوری کائنات نے سانس تھام لیا تھا۔ وہ نبی جو طائف کی گلیوں میں لہو لہان ہوا، مگر دل میں بد دعا نہیں، دعا تھی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ یہ نہیں جانتے ان کا چہرہ چاندنی رات کے چاند سے زیادہ روشن، ہلکی سی لالی آنکھوں میں سمندر جیسی گہرائی، چلتے تو زمین خوشبو سے بھر جاتی، بادل سایہ کرتے، پرندے گرد اڑتے، ان کا لباس سادہ اور پاکیزہ، کبھی مہینوں تک ایک ہی کپڑا پہنے رہتے، خود کپڑے سیتے، جوتے ٹھیک کرتے، گھر کے کاموں میں ازواج کی مدد کرتے۔ تکبر کا نام نہ تھا۔ دنیا کے بادشاہ قدموں میں آئے تو انہیں بھی زمین پر بٹھایا۔ ان کی گفتگو کا ہر لفظ نور، ہر جملہ رحمت، ہر بات ہدایت۔ ایک غلام کو آزاد کیا تو فرمایا آج سے تو میرا بھائی ہے۔ ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو احترام میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا وہ انسان نہیں؟ فتح مکہ کا دن آیا تو وہ شہر جس نے انہیں نکالا تھا آج ان کے قدموں میں تھا، مگر ان کی زبان پر صرف یہ تھا جاؤ تم سب آزاد ہو، نہ بدلہ نہ سزا، صرف معافی، صرف کرم۔ ان کی وفات کا وقت آیا تو سر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر تھا، لبوں پر آخری سوچ، آخری چاہت، آخری فریاد، اللہ رفیق اعلیٰ۔ پوری کائنات جیسے دوبارہ ساکت ہو گئی۔ آج بھی جب کوئی درود پڑھے وہ جواب دیتے ہیں، جب ان کا نام لیا جائے وہ مسکراتے ہیں، جب ان کی سنت پر چلا جائے تو وہ ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ صرف نبی نہیں، رحمت تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں
ایس آر اسلامک ایس آر اسلامک ایک ایسا چینل ہے جہاں آپ کو اسلام سے متعلق سبق آموز واقعات، ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں اور دل کو چھو لینے والا اسلامی مواد سننے کو ملے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایس آر اسلامک کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔